بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نظم پڑھیں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب حنک کو حلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نہل جل رہا تھا صورت چنار۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرۂ مدکوک زرد تھے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پر جاں۔ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیہے موج تک آئی کباب تھی۔ عزیز طلبہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے میر ببر علی انیس کی نظم جو ہے اس کی ریڈنگ کی ہے، تو کائنڈلی ابھی آپ یہ مشکل الفاظ کے معنی بھی جان لیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، بیاں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اسے پیش کرنا ہے۔ ڈر ہے مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں شمع موم بتی جس طرح جلتی ہے، جس طرح چراغ جلتا ہے، اس کی طرح میری زبان جو ہے وہ بھی نہ جلنے لگ پڑے۔ وہ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو، الحذر اللہ کی پناہ، وہ حرارت کے العما، یہاں بھی خدا کی پناہ اللہ کی پناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رن کی زمین، جہاں پر مقابلہ ہونا تھا، جہاں پر لڑائی ہونی تھی، جہاں شکاری نے شکار کھیلنے آنا تھا، وہ سرخ تھی اور زرد آسمان زرد اس وقت ہوتا ہے جب دھوپ بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور گرد و نواح میں گرم ہوائیں چل رہی ہوں تو آسمان زرد ہو جاتا ہے۔ آب حنک کو حلق ترستی تھی خاک پر، آب حنک ٹھنڈا پانی، اس کو عوام جو ہے وہ زمین پر ترس رہی تھی، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر کہ مٹی پر آگ ہوا سے برس رہی تھی کہ سورج کی شعائیں اس قدر گرم تھیں
کہ اس سے حرارت آ رہی تھی۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، آفتاب کی حدت سورج کی گرمی، لو گرم ہوا، تاب و تب چمک دمک، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب کا مطلب کیا ہوا؟ رات کی طرح، جس طرح رات کالی ہوتی ہے، کبھی بیٹا لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو تو بند کمرے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اندھیرا کتنا کالا ہوتا ہے۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یہ دریائے فرات سے ایک نہر القما نامی شخص نے نکالی تھی، اسی کے نام پر اس کا نام نہر القما رکھا گیا ہے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، شاعر کہہ رہا ہے کہ وہاں جو خیمے لگائے گئے تھے وہ اس شدید گرمی میں جس طرح کہ آگ برس رہی ہو، جہاں پر زمین تپ رہی ہو وہاں پر خیمے جو ہیں وہ تو آگ کا انگارہ بنے ہوں گے نا۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ کبھی بیٹا کھلے میدان میں آپ نکلیں تو آپ یہ جب گرمیوں میں لو چلتی ہے تو وہاں اس لو سے مختلف جگہوں پر گرد و غبار بھی اٹھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمین کا گرد و غبار، مٹی کس طرح اڑتی ہے۔ کبھی آپ تیز ہوا، گرم ہوا میں موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، شاعر کہتا ہے کہ یہ دریائے فرات جو ہے اب بھی عراق میں ہے اور موجود ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس مقام کربلا پر یہ سارا بہت بڑا سانحہ پیش آنے والا تھا وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور دریائے فرات پر قبضہ یزیدی فوج نے کیا ہوا تھا، اور وہ پانی ایسا تھا کہ جیسے آگ اس کے اندر پنپ رہی ہو۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا باشام، شاعر کہتا ہے کہ کربلا کی گرد و نواح میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر چار پاؤں والے جانور، یہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ سارے چار پاؤں رکھنے والے ہیں، ان کو چار پائے کہا جاتا ہے۔ تو وہ جہاں کوئی تھوڑا بہت تالابی منظر تھا، کوئی تھوڑا بارشوں کا پانی اکٹھا ہوا تھا، وہاں وہ بیٹھے رہتے تھے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، شاعر کہتا ہے کہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں جو تھیں وہ نیچے چلی گئی تھیں، ان کو پتہ تھا کہ اوپر اگر ہم آئیں گے تو وہاں پر شدید گرمی میں ہمارا زندہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، چیتے کا رنگ جو ہے وہ سرخ مٹیالہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کالے رنگ کے وہ چیتے ہو گئے تھے کہ گرد و غبار گرمی نے ان کا رنگ بدل دیا تھا۔ آہو ہرن کو کہا جاتا ہے، وہ سست پڑے ہوئے تھے، کاہلے کا مطلب ہوتا ہے سست، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم حام، اور پتھر جو تھے وہ جس طرح موم کہ آپ نے شاپر وغیرہ دیکھے ہوں گے، وہ جس طرح موم نرم ہوتا ہے، پتھر اس قدر پگھل گئے تھے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، گلاب کا پھول سرخی کی وجہ سے خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ مرجھا چکے تھے سبزی گیا سے، اور یہ جو گھاس پھوس ہوتی ہے اس میں اگر سبز رنگی نہ ہو، آپ اگر دیکھیں باہر گرین بیلٹ کو، اگر وہ سرسبز نہ ہو تو وہ آپ کی آنکھوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، شاعر نے یہاں پر مغالبہ رائی کی حد کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو کنویں کے اندر تھا وہ بھی سائے کی خاطر اس کی سطح نیچے چلی گئی تھی کہ کسی صورت اس گرمی سے بچا جائے۔ شاعر ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس شدید گرمی میں
قافلہ امام حسین کا کربلا میں قیام اور سامنے یزیدی فوج کی چمکتی دمکتی تلواریں، یہ صرف دین اسلام کو بچانے والے حضرت امام حسین کا حوصلہ تھا کہ وہاں پر انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور اسلام کی خاطر 10 محرم الحرام کو اپنی جان دے دی۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نہل جل رہا تھا صورت چنار۔ بیٹا آپ میں سے جو بچے مری گئے ہیں انہوں نے چنار کا درخت دیکھا ہوگا کہ اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے، ایک تو ان کی لمبائی بڑی اونچی ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی جب جو ہے زرد رنگ کے پتوں پر پڑتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے درخت کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دور تک نظر جب کربلا کے میدان میں ہم ڈال رہے تھے تو آپ کو کسی درخت پر نہ تو پھول نظر آ رہے تھے، نہ اس پر پتے اور ٹہنیاں ہری بھری نظر آ رہی تھیں، ایک ایک نہل جل رہا تھا صورت چنار۔ نہل کہتے ہیں پودے کو، درخت کو۔ تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسے منظر میں اسلام کی حفاظت اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کرنا، شہادت کے لیے پیش کرنا، یہ ایک انتہائی جرری بہادر شخص کا کام ہو سکتا ہے۔ کوئی دنیا دار ہوتا تو وہ غدار ہو جاتا۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار۔ شاعر کہتا ہے وہاں پر نہ تو کوئی پھول خوبصورت لگ رہا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ زار جو تھا وہ اپنی رنگینی دکھا رہا تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، ہر وہ شاخ جس پر پھل لگا ہوا تھا وہ سوکھ چکی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیت سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ جس انسان کو بیمار ہوا ہو اور اس کا چہرہ، عام طور پر ٹی بی کا مریض آپ دیکھیں تو اس کا چہرہ زرد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے گرمی اس قدر تھی کہ زندگی کے متعلق انسان کی سوچ، انسان کا دل ٹھنڈا ہو چکا تھا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو گرمی دل سے ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ گرمی جو باہر کی گرمی تھی اس نے اندر کی گرمی کو بھی ختم کر دیا۔ اندر کی گرمی کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ شیر اٹھتے نہ تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار۔ جس جگہ شیر اپنی پناہ لیتا ہے، جو اس کا مسکن ہوتا ہے، اس کو کچھار کہا جاتا ہے۔ آہو کا آلریڈی میں نے آپ کو بتایا میننگ کیا ہوتا ہے۔ ہرن جو تھے وہ سبزہ زار، جہاں تھوڑا بہت انہیں سبزہ نظر آ رہا تھا وہاں پر وہ بیٹھ گئے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، مہر کہتے ہیں سورج کو، تو جو سورج کا چہرہ تھا وہ گرد و غبار سے میلا ہو چکا تھا۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ آسمان جو تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ زمین سے جو گرد و غبار اور گرمی اٹھ رہی ہے اس نے آسمان کو بحار کر دیا ہے اور اس کا رنگ بدل گیا ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ شاعر کہتا ہے گرمی کی اس قدر شدت تھی، وہاں پر ایمان اپنا بچانا، گرمی کو دیکھتے ہوئے جہاں لوگ، پرندے، درندے، چرندے، ہر چیز بے بس ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے کمر بند ہے اور اسلام کی خاطر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ شاعر کہتا ہے کہ گرد و نواح میں جہاں کہیں کسی ندی کے پانی پر نظر پڑتی تھی وہاں پر پانی میں لہریں جو اٹھ رہی تھیں وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ کے شعلے جو ہے وہ گول گول چکر کاٹ رہے ہیں۔
منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں۔ شاعر کہتا ہے لہریں جو تھیں وہ ایسے لگ رہا تھا فریاد کر رہی ہیں اور تڑپ تڑپ پر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں قافلہ حسین تک، قافلہ حسین کے جو معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں وہاں تک ہمیں پہنچنے کا موقع دیا جائے۔ وہ اچھل رہی تھیں پانی کی لہریں، دریائے فرات ہو، القمہ کی نہر ہو یا کوئی ندی نالے کا جو پانی تھا، وہ بےتاب تھا کہ کسی راستے، کوئی راستہ ہمیں ملے کہ ہم قافلہ حسین کے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ وہ آگ بن چکے تھے، ان جتنی لہریں تھیں وہ آگ کے شعلے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ عام طور پر جو مگر مچھ ہے اس نے پانی کے اندر ہونا ہوتا ہے، لیکن پانی اتنا گرم تھا، نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ کو، تو مگر مچھ نے پانی کو چھوڑ کر تپتی ہوئی زمین پر آ گیا تھا۔ یہ انداز تھا وہاں مگر مچھلیاں پانی کی سطح سے نیچے چلی گئی تھیں، اوپر والی سطح پر نہیں رہی تھیں۔ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی۔ روز حساب کس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت کو۔ ماہی مچھلی کو کہا جاتا ہے، ماہی جو سیہے موج تک کا کباب تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی شرارتی مچھلی جو اپنے والدین کا کہا جس نے نہ مانا اور اوپر پانی کی طرف اچھلی، تو اوپر والی پانی کی سطح دریائے فرات ہو یا القمہ کی نہر ہو، وہاں اس قدر شدید پانی کی لہریں گرم ہو چکی تھیں کہ مچھلی بھن جاتی تھی، ایسے جیسے اس کو کوئلوں پر رکھا گیا ہو۔ تو دراصل اس سبق میں شاعر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ یہ اتنا آسان نہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، تو تب یہ اسلام کا مذہب جو ہے وہ قائم دائم اور زندہ ہے۔ تو بیٹا اس سبق میں ہمیں قافلہ حسین نے اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دیں اس کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی، تو کل انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔